جمعے کی پہلی اذان ہر مسجد میں آپ سنتے ہیں. پھر ابھی تھوڑی دیر کے بعد بیان ختم ہوگا کہ دوسری اذان ہوگی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، آپ کے دور میں، حضرت ابوبکر کے دور میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے دور میں یہ پہلی ایک ہی اذان. اور اذان میں سن لیجیے، روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، آپ خطبہ فرما رہے ہیں. باہر سے مدینہ کی بستی ہے، باہر سے ایک قافلہ آیا، اس نے کہا کہ ہم راشن بیچنے کے لیے آئے ہیں. اور اللہ کی شان ایسی ہے کہ اس وقت مدینہ میں راشن کی قلت تھی، مال کی قلت تھی. حضرات صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرماتے ہیں، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. باہر سے جب آواز آئی کہ راشن لے لو، فلانا لے لو، قافلہ آیا ہے، آواز کانوں تک پہنچی. ایک صحابی اٹھے، دوسرے اٹھے، تیسرے اٹھے، چوتھے اٹھے. اس طرح کرتے کرتے اکثریت صحابہ کی چلی گئی. صرف 12 صحابہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں. ان میں حضرت ابوبکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، اور ان کے علاوہ چند حضرات اور صحابہ اکرام وہاں پر تھے. یہ ہوا کیوں؟ یاد رکھیے، یہ جمعے کی مسائل کا بتا رہا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جمعے والے دن پہلے جمعے کی نماز ہوتی تھی، پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا تھا. جیسے عید میں پڑھتے نہیں، نماز ہو جاتی ہے، عید کے بعد خطبے ہوتے ہیں. جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی ایسا ہے کہ جمعے کی پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، اس کے بعد کیا فرماتے تھے. تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ نماز اصل میں چونکہ ہو چکی ہے جمعے کی، اس لیے اگر اٹھ کر نکل بھی جائیں گے تو ہر جگہ بات. تو فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر وحی نازل ہوئی، قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے بڑی سختی وہاں پر فرمائی. تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر راشن نکل جا رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد حکم تبدیل ہوا. پھر یہ ہوا کہ جمعے کا خطبہ پہلے ہو گیا تھا، نماز یہ اس وقت سے یہ تکلیف چل رہا ہے. اب میں عرض کر رہا ہوں اذان کہ اذان کی کیا تکلیف ہے. تو جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلی اذان، حضرت ابوبکر کے زمانے میں وہی ایک اذان، حضرت عمر کے زمانے میں وہی ایک اذان. یہ دوسری اذان کس نے شروع کی؟ حدیث کی کتابوں کا نظر آتا ہے کہ یہ دوسری اذان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیوں فرمائی کہ اس وقت مسلمانوں کی کثرت ہو گئی. بعد میں آنے والے اسلام قبول کرنے والے جو تابعین تھے، اب ان کے نئے نئے مسلمان تھے. اب ان کو جیسے حضرات صحابہ اکرام کے اعمال تھے، معمولات تھے، ویسے نہیں تھے. صحابی کا درجہ بڑا ہے. تو کہتے ہیں وہ سستی کبھی ہوتا ہی کرنا شروع کر دیا. حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ چند حضرات نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے درخواست کی، حضرت یہ ساتھی جو ہے سستی کو مظاہرہ کرتے ہیں، اذان پہلے ہو چکی ہوتی ہے، یہ مسجد میں نہیں آتے ہیں، تو میں ایسا نہ ہو کہ جمعے کی نماز چھوڑ دیں. اور جمعے کی نماز چھوڑنے کا بہت کبیرہ یہ عام نمازوں سے بڑھ کر ہونا ہے. جیسے عام دنوں میں اور آپ فجر ظہر عصر مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، بس سب سے زیادہ ثواب کون سی نماز کا ہے؟ تو حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ پورے ہفتے کی جو نمازیں ہیں ان نمازوں میں جو جمعے والے دن فجر کی نماز ہوتی ہے اس کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے. سب سے زیادہ ثواب عام نمازوں میں، لیکن جمعے کی اہمیت اس سے زیادہ ہے کیونکہ خاص دن ہے اور عیدوں سے بڑا دن ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درخواست کو قبول کی. پھر دوسری اذان شروع ہو گئی اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک تمام اہل حق جو ہیں اسی پر عمل درآمد کر رہے ہیں. اور جمعے کی 2 اذانیں ہوتی ہیں، حضرت صحابہ اکرام نے بھی دی ہیں،
تابعین نے بھی دی ہے، تبع تابعین نے بھی دی ہے، اور آج بھی حرم کے اندر حرم مکی ہو وہاں بھی، حرم مدنی ہو وہاں بھی 2 اذانیں ہوتی ہیں۔ صرف ایک فرقہ ایسا ہے جو صرف پاکستان اور انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر موجود ہے، جو صرف ایک نظام کی اذان پر اتفاق کر رہا ہے۔ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمسکوا، پکڑو، مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اپنی داڑھوں کے ساتھ پکڑو، بالنواجذ، اس کی خلفائے راشدین کی سنت کو بھی ایسے پکڑو جیسے کہ میری سنت کو پکڑو۔